اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سکندر کو ماہی اور فرحاد کی محبت کا پتہ لگ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف نورا آ کے ناظم شاہ کو بتاتا ہے کہ فرحاد کس لیے یہاں پر بیٹھا ہے۔ وہ آ کے بتاتا ہے کہ ماہی اور فرحاد آپس میں بے حد محبت کرتے ہیں، اس لیے فرحاد ملنگ بن کر درگاہ پہ بیٹھا ہے۔ تو ناظم شاہ نورا کو حکم دیتا ہے کہ گاڑیاں نکالو اور اپنے بندے ساتھ لو اور ہم درگاہ پہ چلتے ہیں۔ تو نورا گاڑی نکالتا ہے تو فوراً ہی درگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ موجود جگری یار فرحاد کا جگری یار جو کافی عرصے سے اس کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے جا کے بتاتا ہے کہ ناظم شاہ تجھے قتل کرنے کے لیے یہاں پر آ رہا ہے، یہاں خدا کے لیے یہاں سے چلا جا۔ لیکن فرحاد اسے بتاتا ہے کہ تو میرا دوست ہے، تجھے اندازہ ہے نا میں کتنی محبت کرتا ہوں مائی سے، اس لیے یہاں سے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اب بات محبت سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ اتنی دیر میں ناظم شاہ، نورا اور اس کے ساتھی درگاہ پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں گے کہ کیا ناظم شاہ فرحاد کو قتل کر دے گا یا اسے چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ دوسری طرف ماہی اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ مجھے اس کے پاس لے چلو، آخر وہ میری محبت کا مان ضرور رکھے گا۔ ماہی کی بھابھی کہتی ہے کہ اب آپ کے والد اور ناظم شاہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اس صورت میں جانا ناممکن ہے۔ تو ماہی ضد کرتی ہے اور ہاتھ جوڑ لیتی ہے کہ مجھے ضرور لے چلو وہاں پر۔ جب درگاہ پہ دونوں پہنچتے ہیں تو ماہی اسے ضد توڑنے کے لیے کہتی ہے، لیکن فرحاد پھر سے وہی اپنی ضد پہ اڑا ہوتا ہے اور اسے واپس جواب میں یہی کہتا ہے کہ اب محبت سے آگے چلی گئی ہے، اب میرا لوٹنا ناممکن ہے۔